رات کے وقت آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آ جاتا ہے۔ کیا واقعی کوئی ستارہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اگر ٹوٹ سکتا ہے تو ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہی ہے۔ جس دن سورج ٹوٹ گیا تو اس دن کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹتے تارے آخر آتے کہاں سے ہیں۔ ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ اس ٹوٹتے ہوئے تارے کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ یہ مریخ اور مشتری کے مداروں کے درمیان موجود سیاچوں میں سے ایک پتھر ہے، جو کہ زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی فضا میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ہوا اور اس پتھر کی سطح کے درمیان رگڑ سے یہ گرم شعلے کی مانند نظر آتا ہے۔ ان شہابیوں میں بھی وہی مادہ ہوتا ہے جو کہ ایک عام کوئلے میں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ان پتھروں کو میٹیور یا شہابیے کہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر شہابیے کشش ثقل کی وجہ سے زمین پر آ گرتے ہیں، پر ان شہابیوں کے علاوہ کچھ ایسے ستارے بھی دیکھے جاتے ہیں جو ہوتے تو ستارے کی طرح ہیں، لیکن ان کی دم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ باقی ستاروں کی نسبت آسمان میں تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ بھی میٹیور ہی ہوتے ہیں؟ جی نہیں، وہ میٹیور نہیں ہوتے، پر آپ انہیں سیاچوں اور میٹیور کا کزن سمجھ لیں۔ انہیں دمدار ستارے کہتے ہیں۔ پر کیا یہ دمدار ستارے بھی انہی سیاچوں کی پٹی سے ہی الگ ہو کر زمین کی طرف آتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ دمدار ستارے آتے کدھر سے ہیں؟ دمدار ستارے ایسے پتھر نما اجسام ہوتے ہیں جو ہوتے تو چٹان ہیں، پر چونکہ ان کا مدار بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ سورج سے دور جاتے ہیں تو کم درجہ حرارت کی وجہ سے ان میں موجود پانی جم جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ سورج کے قریب آنے لگتے ہیں تو سورج کی گرمی سے یہی پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو کر اس پتھریلے جسم کی دم بنا دیتا ہے۔ ستارہ یہاں مراد پتھر آگے آگے اور دم اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی دمدار ستارہ پڑتا ہے۔ چونکہ انسان تخلیق کے بعد سے ہی زمین پر قیام پذیر ہے، اور جب بھی اس نے ان اجسام کو آسمان میں دیکھا دم کے ساتھ ہی دیکھا، اس لیے اس کا نام دمدار ستارہ پڑا۔ سائنسی ترقی ہونے کے بعد سائنسدانوں نے تحقیق سے یہ پتہ لگایا ہے کہ جیسے جیسے یہ سورج سے دور جاتا ہے ویسے ہی اس کی دم جو کہ آبی بخارات کی وجہ سے بنتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دمدار ستارہ ایک بنا دم کے پتھریلا جسم بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ویڈیو میں پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ان دمدار ستاروں کا مدار بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے یہ سورج کے پاس دیر میں آتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب سورج کے پاس آنے کے بعد کدھر چلے جاتے ہیں؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ان تمام پتھروں کا جرمٹ سورج سے تقریباً 1 لائٹ ایئر دور نظام شمسی کے گرد پتھروں کا بادل بناتا ہے۔ اس بادل کی نشاندہی یان اوٹ نے کی تھی، اس لیے اس بادل کا نام اسی سائنسدان کے نام پر اوٹ بادل یا اوٹ کلاؤڈ رکھ دیا گیا۔ اوٹ بادل کے بارے میں جاننے کے بعد آپ میں سے اکثر ساتھی حیرانی کی عالم میں ہوں گے، اور یقیناً یہ سوال آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا کہ اگر ان پتھروں کے جرمٹ نے ہمارے نظام شمسی کو تمام اطراف سے گھیرا ہوا ہے تو ہم اس سے دور کی چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بادل رکاوٹ کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اس بادل میں موجود پتھر ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہیں، اور ان کے بیچ میں دوری اتنی ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ اوٹ بادل سورج سے 1 نوری سال دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی کشش اس بادل میں موجود ہر پتھریلے اجسام پر بہت ہی کنڈنس ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس بادل میں سورج کے آس پاس کے ستارے کی کشش سے بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سورج سے قریب ترین ستارہ 4 نوری سال دور ہے،
یعنی یہ اوٹ بادل سورج اور اس سے قریب ترین ستارے کے درمیان فاصلے کی 1/4 دوری پر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ستارے کی بھی کشش اس بادل میں موجود اجسام کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، تو اسی کھینچا تانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان اجسام سے قریب ہونے کی وجہ سے کسی جسم کو سورج اپنی طرف کھینچ لے گا، اور اس طرح یہ دمدار ستارہ زمینی رہائشیوں کے آسمان میں رونما ہو جائے گا۔ انہی دمدار ستاروں میں سے ایک مشہور دمدار ستارہ جو کہ آسمان میں بآسانی نظر آ جاتا ہے وہ ہے ہیلی۔ اس دمدار ستارے کا نام مشہور سائنسدان ایڈون ہیلی کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سائنسدان نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ دمدار ستارہ ہر 76 برس بعد آسمان میں نظر آئے گا، اور اس کی یہ پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ یہی دمدار ستارہ 1986 میں بھی نظر آیا تھا، اور اگر آپ 2061 میں کوئی دمدار ستارہ آسمان میں دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ ہیلی دمدار ستارہ واپس آ گیا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔